السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم حدیث نمبر 5 کی ویڈیو نمبر 2 کر رہے ہیں۔ ویڈیو نمبر 1 میں آپ کو حدیث، ترجمہ، الفاظ معنی اور تشریح میں آنے والے مشکل الفاظ بتائے گئے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان: خواہشات نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ تشریح: جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جب دنیا میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ کار فرما نہ ہو تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں مومن سے مراد کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو اپنی تمام زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لے، اور مکمل ایمان بھی یہی ہے کہ مسلمان کا ارادہ اور خواہش اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو۔ ان لوگوں کا ایمان ہرگز سچا نہیں ہو سکتا جو دعوت و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں لیکن ان کا ہر عمل اس کے خلاف ہو۔ حقیقی ایمان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور ہماری محبت کا اصل محور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کرنے والا ایمان کی لذت سے ناآشنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اگر مسلمان اپنی تمام خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کر لیں تو پھر ان سے برے عمل سرزد نہ ہوں گے۔ جب خواہش نیک ہوگی تو عمل بھی نیک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ حرف آخر: حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے تو اسے ایمان کی اصل لذت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ بیٹا اب ہماری حدیث نمبر 5 مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 5 کی ویڈیو نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب اس کے ساتھ آپ کو اس کی PDF بھی ملے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو بھی احادیث مبارکہ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں ان سب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔